امرن، جس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ جب بھی اس کو کوئی چیز پیدا کرنی ہو، عدم سے وجود دینی ہو یا موجودہ چیز کو پیدا کرنا ہو، مختلف چیزوں کو ملا کر پیدا کرنا ہو، ٹھیک ہے نا، مرد عورت کو ملا کر جیسے انسان پیدا کرنا ہے، تو اس کو کیا کہنا ہوتا ہے؟ کن فیکون، وہ چیز ہو جائے۔ تو جو ذات ایسی اتھارٹی اور طاقت والی ہو، آپ اس کے لیے کیا مان رہے ہو؟ اولاد۔ تو اگر اولاد اس کی ہوتی عیسیٰ علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، تو ان کے پاس بھی پھر یہ طاقتیں ہوتی، سمجھ گئے؟ وہ بھی پھر چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتے، اور وہ بھی کیا کرتے، کیا نام ہے، کن فیکون کے مالک ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ اذا قضا امرن، اللہ کی شان یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی قضا یقضی کے معنی فیصلہ کرنا، جب بھی اللہ فیصلہ کرتے ہیں امرن، کسی بھی چیز کا، کسی بھی کام کا، امر امور، فإنما یقول له کن فیکون، سوال یہ ہے یقول له، اللہ اس سے کہتے ہیں، کس سے؟ اس چیز سے۔ وہ چیز موجود ہے یا معدوم ہے؟ اگر وہ چیز موجود ہے تو پھر تو اس کو کن فیکون کہنا تحصیل حاصل ہے، ایک چیز موجود ہے پھر آپ اس کو، اور اگر وہ چیز معدوم ہے تو پھر اس کو خطاب کیسے کیا جا رہا ہے؟ معدوم سے تو خطاب نہیں ہوتا۔ سوال سمجھ گئے؟ فإنما یقول له، اس سے کہتے ہیں، کس سے؟ امرن، یعنی اس چیز سے۔ تو سوال یہ وہ چیز موجود ہے یا معدوم؟ اگر موجود کہتے ہو تو کیا لازم آتا ہے؟ تحصیل حاصل، اور اگر معدوم کہتے ہو تو خطاب بالمعدوم باطل، معدوم سے تو خطاب نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امرن سے چیز مراد ہے، اور وہ چیز موجود تو نہیں ہے لیکن موجود فی العلم ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے علم میں موجود، موجود فی الخارج تو نہیں ہے، لیکن کہاں پر موجود ہے؟ اللہ کے علم میں موجود۔ تو وہ چیز جو اللہ کے علم میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے فرماتے ہیں کہ اب آپ کہاں؟ خارج میں موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو موجود فی العلم کو خطاب یہاں پر کیا گیا ہے کہ جو چیز اللہ کے علم میں موجود تو اس کو خطاب کیا گیا کہ آپ کیا ہو جاؤ؟ خارج میں موجود، سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے۔ اس سے صوفیاء کرام نے ایک عجیب مسئلہ نکالا، وقال الذین لا یعلمون، اب جاہل لوگ جو ہے وہ اہل علم کے پیچھے چلتے ہیں۔ جب اہل علم ایسی باتیں کرنے لگے، جیسے یہود اور نصارہ کہتے تھے لیست الیہود علی شیء لیست النصارى علی شیء کذالک قال الذین لا یعلمون، تو جو جاہل تھے انہوں نے بھی انہیں کی بولنی شروع کر دی۔ تو جب یہ یہودیوں نے اور یہ مطالبے کیے، بنی اسرائیلیوں نے یہ مطالبے کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، 6 سپارے کے بالکل شروع میں، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، ٹھیک ہے نا، کہ ہم پر آسمان سے کوئی کتاب نازل فرمائے۔ تو ان کی دیکھا دیکھی اس قسم کی باتیں کون کرنے لگے؟ جاہل لوگ بھی، خاص کر مشرکین بھی پھر ایسی باتیں۔ وہ کس کی فوٹو کرتے تھے، کس کی نقل؟ اہل کتاب کی، بنی اسرائیل، ان سے باتیں سیکھتے تھے، اعتراضات سیکھتے تھے، اور وہ اعتراضات لا کر پھر مسلمانوں پر کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں اللہ دکھائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا یہودی، رافع بن حریملہ اس کا نام تھا۔ تو رافع بن حریملہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول ہوں، اگر آپ اللہ کا رسول ہو تو آپ ہماری اللہ سے بات کرواؤ، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی قسم کی باتیں ان سے سیکھ کر جاہل لوگ کرتے تھے۔ تو ان کا یہ باتیں صرف ان تک محدود نہیں، بلکہ یہ باتیں کہاں پھیل گئی؟ ان کے جاہل عوام کے اندر سب میں پھیل، اور وہ بھی بڑے فخر سے جو ہے یہ اعتراضات مسلمانوں پر تھے۔
اب آپ دیکھتے ہو نا کہ آپ دیکھتے ہو کہ ایک جو ہے آدمی ہوتا ہے گمراہ ہوتا ہے اور وہ اسلام پر، مسلمانوں پر یا کسی خاص طبقے پر جو ہے کچھ اعتراضات بنا لیتا ہے اور وہ کرتا رہتا ہے، تو اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں اور اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں وہ اس کی وہی باتیں سیکھ سیکھ کر وہ بھی کیا کرتے ہیں، اسی کی اتباع میں وہی باتیں کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس ان کی اتباع کے اندر وہ بھی اعتراضات کی وہ لسٹ لگا دیتے ہیں جو اعتراض ان کا بڑا ہوتا ہے، یہی طریقہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی بڑے بڑے لوگوں کی گمراہی اور ذی علم لوگوں کی گمراہی کا اثر جو ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے ان کے جتنے متعلقین ہوتے ہیں سب کے سب لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اس قسم کی باتیں یہ سارے بے علم لوگ کرنے لگے۔ انہوں نے کیا کہا قرآن میں، اللہ آگے فرماتے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک جیسے رسولوں پر وہی آتی ہم پر وہی نہ آ جائے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے کہا کہ ہم پر کتاب نازل ہو جائے اور آسمان سے کتاب نازل ہو جائے۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں یہ اگر رسول ہے تو یہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، اس کے پاس مال دولت کیوں نہیں، اس کے پاس وہ چھڑی کیوں نہیں ہے جس سے کہے کہ کن فیکون، ہو جا بس بیڑا پار، ٹھیک ہے؟ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل عليه ملک، اس قسم کے اعتراضات بہت سارے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ساری باتیں انہوں نے کس سے سیکھی؟ خود جاہل تھے، ان پڑھے لکھے لوگ۔ تو ان لوگوں کی گمراہی یاد رکھیں، یہ مزید ان کی مذمت کہ ان کی گمراہی ان کی ذات تک محدود نہیں رہی، ان کی گمراہی یہ جاہل عوام کے اندر کیا ہو گئی کہ وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہنے لگے بے علم لوگ، وہ جو علم نہیں رکھتے تھے، وہ کیا کہنے لگے لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ کیا پدی کا شوربہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ سے بات کر رہا ہے، ہم سے نہیں کر رہا۔ او تاتین آیا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی آ جائے ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی چیز نازل کر دے اس طریقے سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ آج کل کے کافر کی ذہنیت نہیں ہے، یہ نوح علیہ السلام بلکہ اس سے بھی پہلے جو کافر تھے نا، وہ ہر دور کے کافروں کی یہی ذہنیت، صحیح نا؟ کہ یہ جو خصوصیت پیغمبروں کو حاصل ہے یہ ان کو کیوں حاصل ہے، یہ ہمیں کیوں حاصل ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں ان کو حاصل ہے وہ ہمیں کیوں حاصل نہیں ہے؟ ان کے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر وہی آ رہی ہے، ان کے ساتھ فرشتے آ رہے ہیں، ان کے اوپر کتابیں آ رہی ہیں، ان پر احکام، ہم لوگ تو بڑے بڑے سردار ہیں، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم اہم یقسمون رحمت ربک، ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑے بڑے سردار موجود ہیں مکہ کے، طائف کے، ان پر نہیں آ رہی ہے، اور آئی تو کس پر؟ ہاں، ایک ایسے شخص پر وہی آ رہی ہے جو یتیم تھا، غریب ہے، مسکین ہے، مال دولت کے اعتبار سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، منصب بھی کچھ نہیں ہے، صحیح، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس ان کے پاس وہی آ رہی، ان کے پاس نہیں آ رہی۔ تو یہ ذہنیت جو ہے یہ پرانے کافروں سے لے کر ہر دور کے کافروں کی، ٹھیک ہے نا؟ سورہ زاریات میں اللہ تعالی نے فرمایا قال فما خطبکم کی پہلے صفحے پر کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، جو بھی رسول آئے ان کو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے، آگے اتواصوا به، صحیح، یوں لگ رہا ہے کہ سارے کافر ایک دوسرے کو وصیت کر کے مرے، ٹھیک ہے نا؟ کہ بھائی تمہارے پاس پیغمبر آئے، وہ آئے تو تم نے یہ بات کرنی، سب کی ذہنیت ایک ہی طرح،
नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो कहते थे साहिर जादूगर, सही ना, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी वही बातें कर, ठीक है ना। तो ये देखो काफिरों की जहनियत की एक सुई बयान की जा रही है। कज़ालिक क़ाल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो इनसे पहले थे, मिस्ल क़ौलिहिम, इन्हीं की तरह बात, तशाबहत क़ुलूबुहुम, इनके दिल मिलते जुलते, सोच मिलती जुलती है, अफकार मिलते जुलते, कबूतर बा कबूतर, बास ब बास। क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून, बित्तहक़ीक़ हम बयान कर चुके हैं आयतें ऐसे लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं। तुम लोग मानते ही नहीं हो, यकीन ही नहीं